اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو ہماری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیریز چل رہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ جاری رہے گی، لیکن آج کا ہمارا جو درس ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے 40 احادیث مبارکہ، تو ضرور سنیے گا 40 احادیث مبارکہ کا یہ درس، اور حصول برکت کے لیے انشاءاللہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ یعنی عربی احادیث بھی پڑھیں گے۔ تو پہلی حدیث دیکھتے ہیں۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 2۔ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامۃ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، رواہ بخاری۔ قیامت کے دن وہی سعادت مند میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ حدیث نمبر 3۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان علیہ من العمل، رواہ بخاری۔ جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، اور وہ روح اللہ ہیں، اور جنت و جہنم برحق ہیں، تو گو اس کے عمل جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ حدیث نمبر 4۔ من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، رواہ مسلم۔ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 5۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے میں سوار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، رواہ ترمذی۔ اے لڑکے، میں تمہیں چند کلمات سکھلاتا ہوں، تو ان کو یاد رکھنا۔ وہ یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا، اور جب تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرے گا تو اسے اپنے روبرو پائے گا، اور جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، یعنی مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ، اور جان لے کہ اگر ساری دنیا تجھے فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری دنیا تجھے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، کیونکہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ حدیث نمبر 6۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، تعرف الی اللہ فی رخاء یعرفک فی شدۃ، واعلم ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک، واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا، طبرانی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرے گا تو اسے اپنے روبرو پائے گا، تو کشادگی میں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے گا تو تنگی میں اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا،
اور جان لے کہ جس تکلیف سے تو بچ گیا وہ تجھے آ ہی نہیں سکتی تھی، اور جو تکلیف تجھے پہنچی ہے تو اس سے بچ ہی نہیں سکتا تھا، اور جان لے کہ صبر کے بعد مدد الہی اور تکلیف کے بعد راحت اور تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 7۔ قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا قبیصہ ما جاء بک، قلت کبرت سنی ورق عظمی فأتیتک لتعلمنی ما ینفعنی اللہ تعالی بہ، فقال یا قبیصۃ ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر لک، یا قبیصۃ اذا صلیت الصبح فقل ثلاثا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ تعافی من العمی والجذام والفلج، یا قبیصۃ قل اللہم انی اسألک مما عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ مسند احمد۔ اے قبیصہ، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا علم حاصل کرنے آیا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبیصہ، تو جب بھی کسی پتھر، درخت اور مکان کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ تیرے لیے استغفار کرتا ہے۔ اے قبیصہ، جب تو فجر کی نماز پڑھ لے تو 3 بار کہہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یعنی میں پاکیزگی بیان کرتا ہوں عظیم اللہ کی، اس کی تعریفوں کے ساتھ، تو اندھے پن، کوڑھ پن اور فالج سے محفوظ رہے گا۔ اے قبیصہ، کہہ کہ یا اللہ، میں تجھ سے تیرے خزانوں کا سوالی ہوں، مجھ پر اپنے فضل کا دروازہ کھول دے، مجھ پر اپنی رحمت کی برکھا برسا اور مجھ پر اپنی برکات نازل فرما۔ حدیث نمبر 8۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا بطالب العلم، ان طالب العلم تحفہ الملائکۃ باجنحتها ثم یرکب بعضهم بعضا حتی یبلغ السماء الدنیا من محبتهم لما یطلب۔ طبرانی۔ طالب علم کے لیے خوش آمدید، بے شک طالب علم کو فرشتے اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر چڑھتے چڑھتے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں طالب علم سے محبت کی وجہ سے۔ حدیث نمبر 9۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ رواہ البخاری۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے۔ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا، جو کسی مسلمان کی مصیبت دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز قیامت کی سختیوں میں سے اس کی کوئی سختی دور کرے گا، اور جو کوئی کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حدیث نمبر 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسجد للہ سجدۃ الا کتب اللہ لہ بہا حسنہ ومحا عنہ بہا سیئہ ورفع لہ بہا درجہ فاستکثروا من السجود۔ رواہ ابن ماجہ۔ بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سجدے کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے، ایک درجہ بلند فرماتا ہے، سو تم کثرت سے سجدے کیا کرو۔ حدیث نمبر 11۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من حالۃ یکون العبد علیہا احب الی اللہ من ان یراہ ساجدا یعفر وجہہ فی التراب۔ رواہ الطبرانی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کی محبوب ترین حالت یہ ہے کہ وہ اس کا چہرہ سجدے کی حالت میں خاک آلود دیکھے، یعنی عاجزی اور خشوع و خضوع کی حالت میں سجدہ۔ حدیث نمبر 12۔ ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلھا حر القبور وانما یستظل المؤمن یوم القیامۃ فی ظل صدقتہ۔ رواہ البیہقی۔ صدقہ اپنے خرچ کرنے والوں کے لیے قبروں کی آگ بجھا دیتا ہے، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقہ کے سائے تلے ہوگا۔
حدیث نمبر 13 ابوالفضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی بات سکھائیے جس کا میں اللہ سے سوال کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ العافیۃ فمکثت ایاما ثم جئت فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اسألہ اللہ تعالی قال لی یا عباس یا ام رسول اللہ صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، رواہ الترمذی۔ اللہ سے عافیت مانگو۔ میں نے کچھ دنوں بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی چیز سکھائیں جس کو میں اللہ سے مانگوں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میرے پیارے چچا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو۔ حدیث نمبر 14 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یستجیب اللہ تعالی لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، رواہ الترمذی۔ جو شخص یہ خواہش کرے کہ سختیوں اور مصائب میں اللہ اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے دنوں میں کثرت سے دعا کرے۔ حدیث نمبر 15 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ تعالی الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، رواہ مسلم۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس دن کے روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دے گا۔ حدیث نمبر 16 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ، رواہ مسلم۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اسی سے مغفرت مانگو، میں بھی ہر روز 100 مرتبہ اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 17 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، رواہ البخاری۔ اللہ کی قسم، میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 18 ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 19 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامۃ من خلق حسن وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لِيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، رواہ ابو داؤد۔ روز محشر انسان کا خوش خلقی سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان، بیہودہ اور گندی باتیں کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 20 اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لأہلہ، رواہ ابو داؤد۔ کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 21 سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، رواہ الترمذی۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام تو بہت سے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے جس پر میں عمل پیرا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یعنی ذکر کرتا رہے۔ حدیث نمبر 22 سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اربع من سنن المرسلین الحیاء والتأثر والنکاح والسواک، رواہ الترمذی۔ انبیاء علیہم السلام کی 4 سنتیں ہیں: حیا،
خوشبو لگانا، نکاح کرنا اور مسواک کرنا۔ حدیث نمبر 23، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم ثلاث مرات، قالوا بلا، قال خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ وشرکم من لا یرجى خیرہ ولا یؤمن شرہ۔ رواہ الترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اچھے برے کے متعلق نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، اور تم میں سے بدتر وہ ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور لوگ اس کے شر سے بھی محفوظ نہ ہوں۔ حدیث نمبر 24، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کون شخص بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، قیل فأی الناس شر؟ قال من طال عمرہ وساء عملہ۔ رواہ الترمذی۔ پوچھا گیا کہ کون شخص بہتر ہے؟ تو فرمایا جس شخص کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ کون شخص بدتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی عمر دراز ہو اور اعمال برے ہوں۔ حدیث نمبر 25، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ وإن تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا وإن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا وإن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ رواہ بخاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے وہی سلوک کرتا ہوں جس کی وہ مجھ سے امید رکھتا ہے یا توقع کرتا ہے۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں 1 گز اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف 1 گز آتا ہے تو میں 2 گز اس کی طرف جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ حدیث نمبر 26، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکعۃ الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہیں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 27، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهہ۔ رواہ النسائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں کرتے مگر جو خلوص نیت اور رضائے الہی کے لیے کیا جائے، یعنی صرف وہی عمل قبول ہوگا جس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ حدیث نمبر 28، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ رواہ مسلم۔ ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے، اور بخیلی سے بچو کہ تم سے پہلے لوگوں کو بخیلی ہی نے ہلاک کیا، اسی نے لوگوں کو قتل کرنے پر ابھارا اور حرام چیزوں کو حلال کرنے پر آمادہ کیا۔ حدیث نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سمع سمع اللہ بہ ومن رایا رایا اللہ۔ رواہ مسلم۔ جس شخص نے کسی کے عیوب پھیلائے اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کے عیبوں کو پھیلائے گا، اور جو ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بدنیتی سب کو دکھا دے گا۔ حدیث نمبر 30، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من استعاذ باللہ فاعیذوہ ومن سأل باللہ فآتوہ ومن دعاکم فاجیبوہ ومن صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تکافئونہ فادعوا لہ حتی تروا انکم قد کافأتموہ۔ رواہ ابو داؤد۔
جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام سے پناہ مانگے اسے پناہ دو، اور جو شخص اللہ کے نام سے سوال کرے اسے عطا کرو، اور جو دعوت دے اسے قبول کرو، اور جو تم سے احسان کرے اس کا بدلہ دو۔ اگر احسان کا بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو اس کے لیے دعا کرو حتیٰ کہ تم سمجھو کہ اس کے احسان کا بدلہ ہو گیا ہے۔ حدیث نمبر 31، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، رواہ ابن ماجہ۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا، اور اس چیز سے بے پرواہ ہو جا جو لوگوں کے پاس ہے تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ حدیث نمبر 32، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، رواہ الترمذی۔ تم میں سے جس شخص کا دل و جان درست ہو اور اس کے پاس ایک دن کی روزی بھی ہو تو گویا کہ اس کے پاس تمام دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 33، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالایاس مما فی ایدی الناس وایاک والطمع فانہ فقر حاضر وایاک وما یعتذر منہ، رواہ حاکم۔ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اعراض کرو، حرص و طمع سے بچو کیونکہ یہ نقد محتاجی ہے، اور اس کام سے بچو جس کے بعد معذرت کرنی پڑے۔ حدیث نمبر 34، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنۃ غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام، رواہ ابن حبان۔ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار کیے ہیں جو کھانا کھلائے، سلام کو عام کرے، جب عام لوگ سو رہے ہوں تو وہ رات کو قیام کرے۔ حدیث نمبر 35، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، رواہ بخاری۔ جس شخص کا اللہ اور قیامت پر ایمان ہو وہ اپنے ہمسائے کو نہ ستائے، اور جس شخص کا اللہ اور قیامت پر ایمان اور یقین ہو وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور جس شخص کا اللہ اور قیامت پر ایمان ہو وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ حدیث نمبر 36، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع بحب المساکین وان ادنو منہم وان انظر الی من ہوا اسفل منی ولا انظر الی من ہوا فوقی وان اصل رحمی وان جفوا بی وان اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ وان اتکلم بمر الحق ولا تأخذنی فی اللہ لومۃ لائم وان لا اسأل الناس شیئا، مسند احمد۔ مجھے میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزوں کی وصیت فرمائی، مسکینوں سے محبت کروں اور ان کے قریب بیٹھوں، ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھوں، اپنے سے برتر کو نہ دیکھوں، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ وہ رشتہ دار مجھ پر ظلم کریں، میں بکثرت لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھوں، میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی ہی ہو، میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، اور میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں۔ حدیث نمبر 37، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انکم ستحرسون علی الامارۃ وستکون ندامۃ یوم القیامہ، رواہ بخاری۔ بے شک تم لوگ ضرور حکومت کی حرص و خواہش کرو گے اور وہ قیامت کے روز لازماً باعث ندامت ہوگی۔ حدیث نمبر 38، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا، رواہ بخاری۔ ہر روز آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ بخیل کا مال برباد فرما۔ حدیث نمبر 39، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم، رواہ البخاری۔ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور آج کی آخری حدیث نمبر 40، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتهى احدکم الى المجلس فلیسلم فاذا اراد ان یقوم فلیسلم فلیست الاولی بحق من الاخرہ، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کہے، اور جب مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ کرے، یعنی اب جا رہا ہے واپس، تو بھی سلام کہے، اس لیے کہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان 40 احادیث کو پڑھنا ہمارے لیے قبول فرمائے اور اس پر ہمیں بخیر و عافیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی خیر و برکت ہم سب کو عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔